ایک سلسلہ ہے دنیا کا، دنیا میں بھی ہے، جب کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ دوسرے پوچھتے ہیں کہ خیریت ہے، کیا ہوا، کیوں ہوا۔ اگر کسی کو زندان میں ڈال دیا جائے تو ملاقات کرنے والے جائیں گے تو یہ کیوں ہوا ہے تیرے ساتھ، کیوں زندان میں؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرے ساتھ آج کل تو دنیا جھوٹ بول دیتی ہے، یار میں نے کیا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال حکومت ہے، ہمارا قانون اندھا ہے، ہماری عدالت ٹھیک نہیں ہے، ہمارے جج ٹھیک نہیں ہے، گواہ جھوٹے لائے گئے تھے۔ تو یہاں سوالوں کے جواب دے دیے جاتے ہیں جھوٹ سے جو مخلوط ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ نہیں۔ جب کیا ہوگا؟ وہاں پہ کچھ لوگ جنت میں ہوں گے، کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اب پڑوس تو ہے نا، ایک دوسرے سے دیواروں سے گردن بلند کر کے یا جیسے بھی دیکھیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اہل جہنم پوچھیں گے اہل جنت سے جنت میں کیوں گئے، یہ اپنے نیک اعمال بتائیں گے، اللہ کی اطاعت کے بارے میں بتائیں گے۔ اب جنت والے یتساءلون صیغہ استعمال ہوا ہے، صیغہ باب تفاعل سے ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو شریک ہوتے ہیں ایک کام میں یا اس سے زیادہ۔ اب سوال کرنے میں بھی دونوں شریک ہیں، اہل جنت بھی اہل جہنم بھی۔ یہ ان سے سوال کر رہے ہیں اور وہ ان سے سوال کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے جو جہنم میں ہے؟ پہلی بات تو ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مجرم ہیں۔ اہل جنت یتساءلون عن المجرمین، مجرمین سے سوال کریں گے۔ کون سے مجرمین؟ جو جہنم میں ہوں گے۔ یہ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں گھسیٹ کر لائی ہے جہنم کی طرف؟ آج تم عذاب جہنم میں ہو، آگ میں جل رہے ہو۔ تو یہ 3 یا 4 جواب دیں گے جو قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ وہاں میں نے کہا ہے نا جھوٹ تو نہیں بولا جا سکتا کیونکہ اللہ موجود ہے اور وہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ نہیں سن رہا، یہی گمان رکھتے ہیں تو بہرحال جھوٹ بول دیتے ہیں۔ وہاں جھوٹ کوئی نہیں بولے گا۔ اہل جہنم ان کے جواب میں کہیں گے کہ ہم جہنم میں کیوں آئے؟ قالوا لم نکو من المصلین، پہلی جہنم میں آنے کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔